المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قبلہ حافظ صاحب تشریف فرما ہیں اور میرے تمام اس علاقے کے معزز دوست بھائی تشریف فرما ہیں. کافی دنوں سے نصیر صاحب یہ درخواست کر رہے تھے کہ گھر میں مختصر سی وقت کے لیے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ. لیکن دینی مصروفیت ایسی تھی کہ ہر ہفتے اور ہر اتوار کہیں نہ کہیں محفل آ جاتی. آج شارٹ نوٹس پہ انہوں نے محفل رکھا اور صبح ہی مجھے آیا کہ اگر آپ کی خواہش ہو آج ہم محفل کرنا چاہتے ہیں تو بس وہ کہتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے. تو ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. تو اللہ کریم نے مہربانی فرمائی اور ہمارے زبانوں پہ اللہ نے اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر جاری فرمایا. میرے دوستو یہ رجب کا مہینہ ہے اور رب فرماتا ہے کہ یہ رجب میرا مہینہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے شعبان، حضور فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے رمضان شریف، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے امت کا مہینہ ہے. تو گویا کہ یہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے اور رمضان نبی کی امت کا مہینہ ہے. اور اس تینوں مہینوں میں اللہ نے نسبتیں رکھی ہیں. اس مہینے کی نسبت بھی میرے آقا سے ہے اور دوسروں مہینوں میں بھی نسبتیں میرے آقا کے ذات کے ساتھ ہیں یا اللہ کی کتاب کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شعبان میں اس رجب میں 27 شب یہ میرے آقا معراج شریف پہ تشریف لائے. سبحان اللہ. تو آج یعنی جمعرات کے دن، جمعرات کی رات کو شب معراج 27 شب ہے. تو گویا کہ اللہ کریم نے ایسا موقع تلاش کیا کہ لیٹ ہوتا رہا لیکن اللہ کریم نے اس محفل کو معراج کی شب کے ساتھ نسبت عطا فرمائی کہ معراج مصطفیٰ کا مہینہ. اور یہ ہم اہل سنت کی ہم پر رب کی مہربانی ہے، اللہ والوں پر رب کی مہربانی ہے کہ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور میرے آقا دنیا سے آسمان کی طرف پرواز فرمائے تو اس کو معراج مصطفیٰ کہتے ہیں. معراج مصطفیٰ بھی امت کے لیے ہوئی ہے اور میرے آقا کی آمد بھی امت کے لیے. جب آئے تو تب بھی یہ کہتے ہوئے آئے کہ رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا. اور جب وہاں گئے تو وہاں بھی کوئی اور بات نہیں کی، رب کی بارگاہ میں ایک ہی عرضی پیش کی کہ اللہ میری امت کو بخش دے. تو ان کا جانا بھی ہمارے فائدے کے لیے، ان کا آنا بھی ہمارے فائدے کے لیے. تو میرے دوستو یہ شعبان، یہ رجب مہینہ 27 شب کو معراج شریف ہے اور شعبان کی 15 کو اس میں لیلۃ المبارک مبارک رات ہے اور معراج شریف میں لیلۃ القدر ہے، رمضان شریف میں لیلۃ القدر ہے. تینوں باتیں اس لیے ہیں کہ امت گنہگار ہے، کمزور ہے، تاکہ اس نبی کی امت کے لیے ایسے بہانے ڈھونڈے جائیں، کوئی ایسے بہانے ڈھونڈے جائیں
کہ کسی بہانے یہ میری بارگاہ میں سر جھکا لے، کسی بہانے سے میرا نام لے لے اور میں ان کے گناہوں کو بخش دوں۔ یہ ہمارے بخشش کے بہانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ تو اے میرے دوستو، یہ معراج شریف جو ہے یہ بہت برکتوں کی حامل ہے۔ علماء کرام سے تو آپ سنتے ہیں، وقت بہت کم ہے، اگر میں معراج شریف کو بیان کر دوں تو پتہ نہیں راتیں گزر جائیں، وقت بہت محدود ہے۔ بس میں نے یہ بات کرنی ہے کہ میرے آقا جب رب کی بارگاہ میں پہنچے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہوئے جیسے تیر دو کمان آپس میں قریب ہوئے۔ عرب کے علاقے میں یہ ہوتا تھا کہ جب صلح ہوتی تھی، دوست اپنے آپ صلح کرتے تھے، آپس میں کوئی صلح کرتے تھے تو دو قبیلے آپس میں کمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے تھے، یعنی یہ ایک طریقہ تھا دوستی ظاہر کرنے کے لیے۔ تو وہ قبیلہ بھی کمان لے آتا، یہ قبیلے بھی کمان لے آتا، تو دونوں قبیلے آپس میں اس کمانوں کو ملا دیتے، یہ دوستی کا اظہار ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عربوں کے روایات کے مطابق کہا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمان آپس میں قریب ہوئے۔ دوستی کا اظہار فرما اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے آقا اتنے قریب پہنچے تو فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے پاس کیا لایا؟ جب بھی دوست کے پاس جاتا کچھ لے کے جاتا۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کا ایک دوست تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جانے لگا، کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، میں اس کے لیے کیسا تحفہ لیتا۔ بازاروں میں پھرتا رہا، دکانوں میں پھرتا رہا، اس کی طرح کوئی تحفہ جو اس کی شان کے مطابق ہے مل نہیں پا رہا۔ کسی بزرگ کے پاس چلا گیا اور فرمایا کہ میں اپنے دوست یوسف علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں، وہ اتنا حسین ہے، کوئی ایسا تحفہ بتاؤ جو اس کی شان کے مطابق۔ وہ بھی ہوشیار تھا، بزرگ تھا، اس نے فرمایا ایسا کرو آئینہ لے جاؤ، آئینہ لے جاؤ، شیشہ لے جاؤ۔ اس نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ تو 2 روپے کا آئینہ ہوتا۔ اس نے یوسف کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، جب وہ آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ مثال ہے، بھائی یہی اس کے لیے تحفہ ہوگا۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو ہی دیکھے گا تو اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، اب آئینہ لے جائیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب کے مصداق کوئی تحفہ نہیں ہمارے پاس، کہاں رب کہاں ہم، تو کہتے کیا لے جائیں؟ فرمایا اللہ کے نام کے علاوہ اور کوئی تحفہ نہیں، یہ اللہ کا ذکر اس کی طرف لے جاؤ۔ اس لیے صوفی اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نام کے علاوہ کوئی تحفہ نہیں۔ تو اس لیے یہ ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب رب ہم سے پوچھے گا کیا لائے ہو، تو ہم یہی کہیں گے کہ بس یا اللہ اور تو کچھ بھی نہیں تھا، تیری توفیق تھے، تیرا نام تیری بارگاہ میں۔ یہ ذکر کرتے تھے، یہ اللہ اللہ کرتے تھے۔ تو ذرا ایک آواز کے ساتھ میرے ساتھ ذکر کر لو کہ کون یہ تحفہ لے کے جانا چاہتا ہے؟ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ تو ہم یہ تحفہ رب کی بارگاہ میں لے کے، لیکن جب مصطفیٰ گئے تو اللہ نے پوچھا اے میرے محبوب میرے پاس کیا لایا؟ کیونکہ وہ مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ اور رب جانتا تھا، حقیقت مصطفیٰ کو رب جانتا تھا اور رب کی حقیقت کو مصطفیٰ جانتا تھا۔ وہ دونوں کی آپس میں بات ہے۔ کہتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبحان اللہ، یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی لایا، تیری بارگاہ میں عاجزی و انکساری لایا، وہ شے لایا ہوں یا اللہ جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ نے کہا ہے محبوب میری بارگاہ میں کیا نہیں؟ میری بارگاہ میں تو ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کیا چیز کی کمی ہے؟ ہر چیز موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیری بارگاہ میں ہر چیز موجود ہے،
لیکن تو متکبر ذات ہے، تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فیض یہ عاجزی نہ چھوڑ، یہ وہ شے ہے کہ نہیں ہے خدا کے پاس۔ اس لیے مخلوق کو کہتے ہیں عاجزی اختیار کرو۔ عجز اللہ کو بہت پسند ہے، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے عاجزی اختیار کرو۔ جب میرے مصطفیٰ نے یوں کہا کہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، رب بہت خوش ہوئے اور جواب میں کیا کہا؟ السلام علیکم ایھا النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام ہو تجھ پر میرے اے نبی۔ لیکن میرے آقا پھر بھی امت کو نہیں بولے، ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ میرے نیک بندوں پر بھی سلام، عباد الصالحین پر بھی سلام۔ میرے آقا جب چلے گئے فرمایا کہ یا اللہ کچھ عرضیاں لے کر آیا، کچھ سوال لے کر آیا ہوں تیری بارگاہ، کچھ مانگنا چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ۔ اے محبوب کیا مانگتے ہو؟ تیرے لیے تو ہر چیز، میں تو تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ بس 3 باتیں، بس 3 سوال لے کر آیا، 3 عرضیاں لے کر آیا۔ کیا؟ یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہوگی، ان کی شکلیں نہ بدل، کیونکہ یہ بنی اسرائیل سے بھی بڑھ جائے۔ یا اللہ میری امت کی شکلوں کو نہ بگاڑنا، ان کی شکلوں کو مسخ نہ کرنا۔ تم تو بندر بنا دیا کرتے تھے، سور و خنزیر بنا دیا کرتے تھے، چہروں پر گناہ لکھ لیا کرتے تھے، لیکن اب مصطفیٰ کی امت ہے، اے رب میری خاطر ان کی شکلیں نہ بگاڑ۔ آج جو ہماری شکلیں قائم ہیں، یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کا وسیلہ ہے کہ ہماری شکلیں قائم ہیں۔ پھر فرمایا اور کیا چاہتا؟ یا اللہ یہ 6 مہینے روزے نہیں رکھ سکتے، یہ 6 مہینے روزے نہیں رکھ سکتے۔ فرمایا جاؤ مصطفیٰ رکھے 1 مہینہ ثواب 6 مہینے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ جاؤ، آپ کے لیے اجازت ہے، پڑھے 5 لیکن ثواب ہے 50 کا۔ آج ہم 5 میں بھی کمی کر لیتے ہیں، جو 5 میں نہیں پڑھتے۔ لیکن میرے دوستو اس بات پر آنا چاہتا ہوں کہ جو مصطفیٰ ہمیں رب کے پاس نہیں دیا، رب کے پاس جاؤ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَدْنَىٰ۔ آج ہمارے لیڈر کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہم ان پہ جان چڑھتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ رب کے پاس ہمیں نہیں بھولا۔ لیکن کیا یہ اب ہماری ڈیوٹی نہیں کہ ہم بھی ایک تسبیح درود شریف آج مصطفیٰ کا پڑھ لیا؟ آج ہم بھی کوئی ایک تھوڑا سا وقت نکال لیا کریں اور ایک تسبیح اس کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عین، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آج جب مصطفیٰ نے ہمارے لیے کہا تو آج ہم عاشق لوگ اگر ایک 5 نمازیں پڑھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیں، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیں، تو کتنا کم سودا ہے۔ اے میرے دوستو اس محفل کا مرکزی خیال یہی ہے، مرکزی کام یہی ہے، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آؤ جو مدینے سے ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اس کو دوبارہ جوڑیں، اس مدینے سے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑیں، اس عشق و محبت کو دوبارہ جوڑیں۔ او مصطفیٰ جب غار میں تھے تو تب بھی ہمیں یاد کیا، جب بازار میں تھے تو تب بھی ہمیں یاد کیا، جب عرش میں تھے تو تب بھی ہمیں یاد کیا، جب فرش میں تھے تو تبھی بھی ہمیں یاد کیا، اب مزار میں ہیں تب بھی ہمیں یاد کیا۔ تو آج امتی کیوں اتنا بھول گیا کہ اس مصطفیٰ کے لیے ایک تسبیح درود شریف پڑھ لیا کرے، کوئی ذکر الہی کی طرف آ جائے، اللہ کی یاد کی طرف آ جائے۔ یقین جانیے اگر چاہتے ہو کہ سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، تو ایک چیز ہے، یا اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کا نبی کا ذکر ہے، پر اس میں سکون اور کسی چیز میں سکون۔ اس لیے میرے دوستو معراج شریف پر بہت سے راسل گفتگو ہو سکتی ہے،
قرآن و سنت سے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سے جو آپ لوگوں کے لیے فائدے کی بات تھی میں نے وہ بیان کر دی، کیونکہ واپس بھی جانا ہے، موسم بھی خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے قبول فرمائے۔ بس میرے دوستو، وہ ایک شخص جا رہا تھا اور ریڑی پر جا رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے، اچھے سمترے، اچھے سمترے۔ ایک صوفی کو وجد آیا، ایک صوفی کو وجد طاری ہو گیا۔ مریدوں نے پوچھا حضرت کو قوالی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، آپ پہ وجد کیوں آ گیا؟ فرمایا اس آواز لگانے والے کی آواز سن لو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، سبحان اچھے سنگ ترے، کہ جو اچھوں کے ساتھ لگ جاتے وہی تر جائے۔ سبحان اللہ، جو اچھوں کے ساتھ لگ جائیں وہ تر جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں اچھوں کے ساتھ لڑ گیا، میری جولی پھل پڑے، میں برے دل لڑ لگ گیا، میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ایمان کی حفاظت ہو، تمہاری اعمال کی حفاظت ہو، تو آ جاؤ ان اللہ والوں کے ساتھ چند لمحے گزارو، اللہ کے ذکر کے ساتھ چند لمحے گزار لو۔ انشاءاللہ اسی میں ہماری بلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش کو